السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 21ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ماخذ دوم، مدنی ارتقاء سے حاصل علم۔ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فریضہ نبوت انسان کیسے سر انجام دیتا ہے؟ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی جدوجہد میں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دماغ وہ اعلیٰ انسان ہے جس کے اندر حیران کن حد تک باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دماغ کی اندرونی فعالیت کا میدان کون سا ہے؟ دراصل یہ میدان ہی وہ کار نبوت بھی ہے جہاں مارکہ آرائی ہوتی آئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کار نبوت ختم کر کے فریضہ نبوت انسان کے سپرد کر دیا گیا۔ اس تعمیر کے بعد ان ماخذ کا جائزہ مقصود ہے جن سے انسان دماغ، حس، عقل اور وجدان کے ذریعے زندگی کی مقصدیت کو پاتا ہے اور اسے نصب العینی رتبہ دے کر متاع حیات قرار دیتا ہے۔ اسے پانے کی اپنی صلاحیت کے مطابق جستجو کرتا ہے۔ شخصی حیات جو کچھ پاتی ہے وہ اجتماعی حیات کا زینہ اور خزانہ بن جاتا ہے۔ صدیوں کی یہ انسانی سعی 21ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے۔ صدیوں کے تمدنی سفر کی کہانی کو علم کے چند عنوانات کے تحت بیان کرنا مقصود ہے۔ ہر عنوان کے مباحث و نتائج کو علمیات کا موضوع بولا جاتا ہے اور یہ تمام عنوانات مل کر بھی علمیات کے تحت بولے جاتے ہیں۔ الف مذاہب، بے کائنات، جیم عقل، دال حوادث، ہا تاریخ، تو فوری حادثات و واقعات۔ الف مذاہب، مقصدی نصب العین مخصوص ماخذات سے انسانی دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ ان میں مسلمہ طور پر مذہب آتا ہے۔ مذہب کا بیان خالق و مخلوق کا اولین اور آخرین رابطہ ہے۔ انسانی ذہن میں ابتدائی نقوش مذہب نے چھوڑے، کچھ باتوں کے لیے جستجو اور تصدیق مقصدیت قرار پائی اور کچھ باتوں کا اطمینان پا لیا۔ مذاہب کا ایک تسلسل رہا ہے۔ انبیاء ہر قوم میں مبعوث ہوئے، مقصد کی نشاندہی کی، انسانوں نے اس سے نصب العین ٹھہرایا۔ آخر اس سلسلہ کی تکمیل تو انسانی ضرورت تھی۔ وہ اب کامل مقصدیت کو واشگاف کر کے اپنانے پر تیار ہو بیٹھا تھا، تو بارگاہ الہی سے انسان کی یہ مراد بھی پوری کر دی اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کامل انسان، کامل نبی، کامل حامل قرآن، کامل عقلی، کامل حسی اور کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیج دیا۔ یہ مذہب کی بھی تکمیل تھی۔ آئندہ نہ نبی کوئی آئے گا اور نہ مذہب اور نہ ہی کتاب۔ البتہ سابق انبیاء، سابق مذاہب اور حاصل علم دنیا میں زندہ اور موجود ہے۔ 21ویں صدی میں آ کر مسلم علماء نے کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تنگ دائروں میں بیان کرنا شروع کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی میں 21ویں صدی کا لایا عمل یہ کہہ کر دیا تھا کہ ہاں انبیاء سب قابل احترام ہیں اور رہیں گے، کتابیں سب قابل احترام، ذات سب قابل احترام، قومیں سب قابل احترام، اور یہ کہ انسان سب قابل اکرام ہیں۔ سب خدائی تعلیمات تھیں جو انسان ہی لے کر آگے بڑھا ہے۔ جب تک ان تعلیمات میں جان رہے گی آگے بڑھتی رہیں گی اور بالآخر قرآنی تعلیمات کا حصہ بن جائیں گی۔ 21ویں صدی تک بہت کچھ قرآنی تعلیمات کا تشریحی حصہ بن چکا ہے۔ البتہ مسلم علماء کو تنگ دائروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ مذہب علم نہیں ہے، عمل ہے۔ پاولسن نے مذہب کو بڑی سنجیدہ اور علم جدید سے مطابقت رکھنے والی یہ بات کی ہے کہ مذہب علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم مذہب، تاریخ مذہب اور فلسفہ مذہب تو ہے، مگر یہ مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب عمل ہے۔ ایسے اعمال و افعال ہیں جن سے مذہب خود کو ظاہر کرتا ہے، مثلا عبادات، مگر یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کی اصل روح ایک خاص قسم کا قلبی رجحان۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، خدا کا خوف و عجزی اور خدا پر بھروسہ۔ مذہب کے اندر خدا کا خوف ایک حقیقت ہے۔ بھروسہ یا یقین کرنے والوں کے لیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
قرآن حکیم میں بھی کئی بار آیا ہے، گویا خدا کا خوف ایک حقیقت ہے اور یہ یقین ایمان رکھنے والوں کے لیے نہ ہوگا۔ یہی یقین ایمان دراصل وہ مقصدیت کا نصب العین لایا عمل و راہ عمل ہے جو اس مقالہ میں زیر بحث ہے۔ اولسن عاجزی یا خوف خدا، جبکہ شلائر ماخر اس کو مطلق تابعداری کا احساس کہتا ہے۔ عاجزی عرفہ ذات کے حضور بے مائگی اور بے حقیقی اللہ محدود کے حضور اپنے محدود ہونے کا احساس ہے۔ انسان غیر محدود ذات کے دائرے میں آ جاتا ہے، مکان اور اشیاء کی غیر محدودیت اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر محض فنا ہو جانے والا ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح لامتناہی زمان اس سے پہلے اور اس کے بعد ابد تک پھیلا ہے، گویا انسان ایک ناقابل پیمائش کل کے اندر ایک لاشے ہے۔ وہ مذہب اس لیے رکھتا ہے کہ اسے اپنی کم مائگی کا شعور ہے۔ حیوان مذہب نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ انسان اور حیوان میں جوہری فرق شعور کا ہے۔ حیوان کا شعور کامل نہیں ہوتا، اس لیے اسے مذہب کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ انسان کا شعور کامل اس کے شعور ذات اور شعور حقیقی کے درمیان تعلق و نوعیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ دوسرا رخ اعتماد یقین اور ایمان کا ہے کہ غیر محدود قادر مطلق ہی نہیں بلکہ خیر ہی خیر ہے۔ مذہب کے اندر ایمان کے معنی قلب کے اس ذاتی یقین کے ہیں جو حقیقی خیر سے مشتق ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے اور انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایمان نظری تحقیق اور ثبوتوں پر مشتمل نہیں ہوتا، یہ فہم سے نہیں ارادے سے نکلتا ہے۔ انبیاء اور رسل اس کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایمان ان چیزوں کا خلاصہ ہے جن کی امید ہوتی ہے، لہذا یہ ایک عملی یہ اعتماد اور بھروسہ ہے جو نظر و علم پر نہیں بلکہ امید اور ارادے پر مبنی ہے۔ مذہبی یقین اس زمرے میں شامل ہے، اس کی اصل نہ انسان کے اندر قلب اور ارادے میں ہوتی ہے۔ یہ اس اعتماد پر مشتمل ایمان پر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک حقیقت کل ہے، میں اس کا کوئی جز ہوں اور وہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ عالم بے مقصد حوادث کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ان کا تعین ایک تصور خیر سے ہوا ہے، یعنی انہیں متعین کرنے والا خدا ہے جس کی ذات حقیقت کل اور خیر کل ہے۔ یہ اعتماد و ایمان بلا شبہ ابتدا میں بالکل معمولی سطح کی بت پرستی سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ اعتماد و ایمان بلا شبہ ابتدا میں بالکل معمولی سطح کی بت پرستی سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ اعتماد و ایمان مکمل صورت اختیار کر رہا ہے۔ یہ مکمل صورت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شعور انسانی میں آگے بڑھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے اعتماد، یقین اور ایمان کو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے ساتھ جوڑ کر ایک مقصد کے لیے انسانی سرگرمیوں کو رخ دیا جو خیر کے راستوں پر گامزن ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تمام موجود مذاہب ایک مذہب میں ضم ہوں گے اور وہی کامل مذہب ہوگا۔ تمام انبیاء کے پیروکار ایک نبی کی تعلیمات پر آ جائیں گے۔ یہ آخری مذہب اسلام ہے اور ایک نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسے ہونا ہے کیونکہ یہی نظام فطرت ہے۔ بے کائنات اور اس کے مظاہر، مقصدی کائنات میں ہر طرح پھیلی ہوئی کائنات کا بڑا بنیادی دخل ہے۔ دوسرے زاویے سے اگر دیکھیں تو یہ کائنات کے گوناگون مظاہر ہیں جن کے اندر ہر انسان کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا کردار اور اپنی طاقت دیکھتا ہے۔ جب اسے کچھ سجائی نہیں دیتا تو پھر مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے اور علم کی تگ و دو میں شامل ہوتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے ایک معین مدت تک رہ کر کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور وہ ایک خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ خاندان تمدن کی ایک اکائی ہوتی ہے۔ خاندان کا فرد والدین کا بیٹا اور اپنی اولاد کے ساتھ اسے مقامی تمدن میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جو مذہب اس تمدن کا ہوتا ہے اختیار کرتا ہے، جو علم وہاں موجود ہوتا ہے حاصل کرتا ہے، پھر حالات و ماحول کی مناسبت سے اپنی زندگی کے فرائض و حقوق کا تعین کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے۔ گویا کائنات کے مظاہر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ ایک نصب العین کا تعین کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بلا تاخیر میری
ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ مع السلام۔